کوئی ایفیلیشن ہے کسی نے یہاں پہ بیٹھی ہوئی یوتھ کی کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ although they are the full time students as well. بس میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. اوکے یس اگری. سب سے کہہ رہا ہوں اپنے نام بتائیں کہ میں ان سے پہلی دفعہ مل رہا ہوں. جی سوال پلیز. میرا سوال ایک ہے لیکن اس کے 3-5. پہلا بولو یار جلدی سے بولنا. ادھر دیکھ کیا بقول آپ کے بڑی ڈیولپمنٹ. آپ پہلے یہ بتائیں کہاں سے ہیں کس یونیورسٹی سے بھائی؟ میں کامسٹ یونیورسٹی سے لیکچر چھوڑ کے آیا ہوں. سو مجھے ذرا 5 منٹ دے دیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. نہیں یہ تو یہاں پہ صرف سبزی بیچنے بیٹھے بھائی. یہ سارے لیکچر چھوڑ کے آئے ہیں. بقول آپ کے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی, بڑی اکانومی آئی, بڑے ڈالرز آئے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کسی کی ماں بہن کو بیچ کے, کسی کی ماں بہن سے اس کا بیٹا اس کا بھائی چھین کے, کسی بچے سے اس کا باپ چھین کے, کسی کا باپ سے اس کا بچہ چھین کے, اسے میں اکانومی کی ڈیولپمنٹ کہوں کہ بے شرمی, بے حیائی اور بے اسی کی انتہا کہوں. بس یار یہ اب یہ سوال نہیں ہے. یہ اس کو یہ میرے خیال میں مسنگ پرسن کی بات کر رہا ہے. کیا کہہ رہے ہیں مشرف صاحب؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کتاب میں لکھا تھا نا کہ CIA کو دیے گئے ایجنٹس پاکستانی لوگ دیے گئے, یہ اس کی بات ہو رہی ہے. لوگ اٹھائے گئے نا جواب دینے دینا کہ پاکستانی اٹھائے گئے کون اٹھائے گی. بالکل سراسر غلط ان کو سمجھ ہے. CIA کو کوئی پاکستانی ایک بھی نہیں دیا گیا. یہ ہمارے آرڈرز کے خلاف تھا, ہماری پالیسی کے خلاف تھا. فارنرز جو تھے ان کے لیے پالیسی تھی کہ یہ ان کے ملکوں کو آفر کیے جائیں, اور اگر ان کے ملک نہیں ایکسپٹ کرتے ہیں تو یہ جائیں جہاں مرضی جو مرضی لینا چاہ رہا ہے چلے جائیں. کوئی پاکستانی CIA کو نہیں دیا گیا, ایک بھی نہیں دیا. یہ غلط کیا ہے؟ یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ لے آتے ہیں. ان کو بار بار بتایا گیا ہے. کسی میں میرے اینٹی جو لوگ ہیں ان کے پروپیگنڈا میں آئے ہوئے ہیں اور یہ ان کی بات سن رہے ہیں. اچھا ہوتا ہے اس طرح کے سوالات ہونے چاہیے تاکہ اگر مس پرسپشن دور ہو جائے. جی کوئی اور سوال آپ کا؟ میرا پارٹ جو دوسرا ہے اور آخری, 12 مئی کو کراچی میں قتل و غارت ہوتی ہے جب چیف جسٹس صاحب وہاں پہنچتے ہیں جناب. ٹھیک ہے, بے گناہ لوگوں کو سڑکوں پہ, بسوں میں, ان کی گاڑیوں میں مارا جاتا ہے. اور آپ یہ کہتے, اور اسی شام 12 مئی کی شام آپ ایک میلہ سے جاتے ہیں اسلام آباد, مکے دکھا کے کہتے ہیں دیکھو میرے ساتھ جس نے پنگا کیا اس کا یہ حال ہے. ٹھیک ہے, آپ اتنے مولا جٹ ہیں, اتنے سلطان رنگ ہیں, تو آئے نا آپ اب عدالتوں کا سامنا کریں, اس عوام کا سامنا کریں. آپ ادھر اعلان کرتے کہ میں آؤں گا, اگلے دن وہ کورٹ آپ کے وارنٹ جاری کرتی ہے, آپ کہتے ہیں میں اگلے سال آؤں گا. اگر آپ اتنے بہادر ہیں تو آؤ نا. چلو وہ جواب دے چکے آنے کا. تو یار 12 مئی کا تسلی سر 12 مئی کا جواب دے دیں کہ میں کسی کے اوپر الزام نہیں دینا چاہتا ہوں. ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی, ایک پولیٹیکل ڈائنامکس تھی, ان کی وجہ سے وہ چیزیں ہوئی ہیں. میں بلیم کسی کو نہیں کر سکتا ہوں. مجھے پتہ نہیں ہے کس نے فائرنگ کروائی اور کس نے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے, تو میں اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا ہوں. لیکن آپ تو یہ لہٰذا 12 جولائی کے ایگزامن ہوا ہے, جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کے فیکٹ معلوم کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ بات نہیں ہے کہ میں نے یہ کروایا, یہ سمجھنے میں ایسی چیزیں نہیں کرواتا ہوں. وہ جس نے بھی کروائی, جو بھی اس کے پیچھے تھا, مکے تو آپ دکھا رہے تھے نا رات کو اسلام آباد میں میلہ سے جا کے. وہ تو کراچی میں واقع ہوا ہے. مکے میں بالکل دکھاتا ہوں, مکے دکھانے میں جانتا ہوں, اور میں آؤں گا. جہاں تک یہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ میں آؤں گا ضرور, اور جب میں آؤں گا تو مکے دوبارہ دکھاؤں گا. آپ اگر مجھے اسٹیٹمنٹ سے سیٹسفائی کر دینا تو میں ابھی آپ کی پارٹی جوائن کر لوں. جو اس ملک میں حالت جنگ ہے نا وہ آپ کی وجہ سے. آپ تو خود امریکہ کے ٹاؤٹ تھے ہی, ہمیں بھی غلامی میں لے کے گئے. آپ نے میری بات سنیں, آپ بات سنیں, غیر پارلیمان. ٹھیک ہے, آپ نے ان کو اجازت دی, ان کو اڈے دیے, وہ کوئی ریمنڈ ڈیوس بن گیا, کوئی پشاور سے گاڑی پکڑی جاتی گوروں کی, ان میں اسلحہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ سب کرتے رہے. پھر آپ نے وار اگینسٹ ٹیررزم میں گئے, عمران خان بھی آپ کو منع کرتا رہا, باقی سب منع کرتے رہے, نہ جاؤ ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا. آج کے 42,000 لوگ آپ نے مروائے, کئی ہزار لوگ ابھی بھی مستقل طور پہ بیچارے معذور ہیں. اور سب سے بڑھ کے آپ نے جو آپ کے محب وطن قبائلی تھے, جنہوں نے 48 کی جنگ میں, 65 کی جنگ میں, 71 کی جنگ میں آپ کا پاکستان سیکیور کیا, آپ نے ان کو اپنا پکا دشمن بنا لیا. اور اینڈ پہ آپ نے تو اپنے ادارے کے ساتھ بھی وفاداری نہیں کی. آپ نے آرمی کو وہ نقصان پہنچایا جو تاریخ میں کسی جنرل نے نہیں پہنچایا. آپ نے 7,000 فوجی شہید کروائے, 7,000 فوجی شہید کروائے, فائنینشلی لاس لیتا. اور آپ نے عوام اور فوج میں اختلافات کریٹ کیے.
ٹھیک ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں کہ آپ، یا شاید آپ غلط فہمی ہے، خوش فہمی میں کہ ہم پھر آپ کو ووٹ کریں گے، پھر آپ کو لائیں گے. چل بھائی بس کر دے، مجھے اس کا جواب ہے. میں ہاں سر جواب بھی دینا دے دے. یہ جو سوال کہہ رہے ہیں نا آپ مجھے بیوقوف، یار ایک منٹ، یس میں اس کو پنجابی ضرور کا بیوقوف محاورہ ہے، سمجھتا ہوں مسا کیونکہ مسا اس تو کو پہلے تو سمجھ جان نہیں ہے. چھڑائی تو پھر آندہ میں. ایک منٹ یار، یہ دیٹس رانگ. سر آپ کو جواب دینا ہے. یہ تو یہ جو کہہ رہا تھا کہ یہ ہوا وہ ہوا، تو اس کے کیا جواب دوں میں؟ یہ کچھ نہ جانتا ہے، نہ اس کو کوئی سمجھ ہے کسی چیز کی، تو یہ بیوقوف ہی ہے ظاہر ہے. اور وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ کیا آپ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں، تو میں واقعی میں اس کو میں بیوقوف ہی سمجھتا ہوں، کیونکہ اس کو کوئی سمجھ نہیں ہے. تو میں کیا جواب دوں؟ اس کے جواب دینے کے قابل بھی نہیں ہے یہ، کیونکہ یہ سوال کرنا نہیں جانتا ہے، نہ اس کو حقائق پتہ ہیں. یہ ایک میرے خیال میں پولیٹیکل ایجنڈا ہے وہ لگا ہوا ہے. اس کو مجھے افسوس ضرور ہے کامران کہ یہ پڑھے لکھے، یہ یونیورسٹی اور کالج کے ہیں، اور بیٹھے ہوئے اس طریقے کی باتیں جو جن میں نہ یہ پڑھے ہوئے ہیں، ان کے ایشوز کو نہ سمجھا ہوا ہے انہوں نے، نہ انہوں نے پڑھا ہوا ہے. تو یہ سوال اس طریقے سے یہ ایک اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، سوال کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا ہے. تو مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے یہ دیکھ کر